سلطان ابد الحمید ثانی خلافت عثمانیہ کے ان آخری عظیم فرمانروا تھے جنہوں نے اسلام کی وحدت کو بچانے، مسلمانوں کی عزت کو بحال کرنے اور مغرب کی سازشوں کے مقابلے میں امت کو متحد رکھنے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ وہ نہ صرف ایک دور اندیش بادشاہ تھے بلکہ ایک درویش صفت انسان بھی تھے جنہیں اسلام اور خلافت کی روحانی بنیادوں کا بخوبی ادراک تھا، مگر ان کے اپنے ہی ینگسٹر، وہی نوجوان جو مغرب کی تعلیم اور لبرل خیالات کے زیر اثر تھے، انہی کے ہاتھوں سلطان ابد الحمید ثانی کو زوال کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ نوجوان خود کو جدید، روشن خیال اور ترقی پسند سمجھتے تھے، مگر در حقیقت وہ مغربی استعمار کے جال میں پھنس چکے تھے۔ انہی میں سے ایک گروہ اتحاد و ترقی کمیٹی کے نام سے مشہور ہوا، جسے تاریخ میں ین ترک کہا جاتا ہے۔ ان کی ابتدا تعلیم یافتہ طبقات، فوجی افسران اور دانشوروں سے ہوئی جو استنبول، سلونیکا اور یورپ کے تعلیمی اداروں میں مغربی نظام سے متاثر ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے اندر ایک خفیہ تنظیم قائم کی جس کا مقصد بظاہر اصلاحات لانا تھا، مگر دراصل وہ سلطان کی مذہبی پالیسیوں اور خلافتی مرکزیت کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ سلطان ابد الحمید نے شروع میں ان نوجوانوں کو سمجھانے کی کوشش کی، ان کے مطالبات سنے اور کچھ اصلاحات بھی نافذ کیں، مگر جب انہیں اندازہ ہوا کہ یہ لوگ دراصل مغرب کے اشاروں پر چل رہے ہیں تو انہوں نے سختی اختیار کی۔ مغربی طاقتیں، خاص طور پر برطانیہ، فرانس اور روس چاہتی تھیں کہ خلافت ٹوٹ جائے تاکہ مسلم دنیا بکھر جائے۔ ین ترک انہی طاقتوں کے نرغے میں آ گئے۔ انہوں نے مغربی طرز کی سیاست، جمہوریت اور سیکولرزم کو نجات کا راستہ سمجھا، مگر حقیقت میں وہ اپنی بنیاد کھو بیٹھے۔ سن 1908 میں ین ترکوں نے فوجی بغاوت کر دی۔ اس بغاوت کو انقلاب 1908 کہا گیا۔ انہوں نے خلافت کے خلاف تحریک چلائی اور سلطان ابد الحمید کو مجبور کیا کہ وہ 1876 کا آئین دوبارہ نافذ کریں، جو انہوں نے پہلے قومی وحدت کے خلاف ہونے کی وجہ سے معطل کر دیا تھا۔ ابد الحمید نے امت میں خون خرابہ نہ ہونے دیا، اس لیے آئین بحال کر دیا، مگر اپنے اختیارات محدود کر لیے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے خلافت عثمانیہ کا زوال تیز ہوا۔ ین ترکوں نے اقتدار میں آتے ہی اپنی حکومت قائم کر لی، مگر وہ تجربہ کار نہ تھے۔ ان میں خود اختلافات پیدا ہو گئے۔ وہ نہ دینی اصولوں پر قائم رہ سکے، نہ ملکی نظم و نسق سنبھال سکے۔ انہوں نے فوج کو سیاست میں گھسیٹ لیا اور دین کو ریاست سے الگ کرنے کا بیانیہ پھیلایا۔ مغرب نے انہیں سراہا، مگر دراصل ان کا مقصد خلافت کا خاتمہ تھا۔ 1909 میں دوبارہ ایک سازش تیار ہوئی جس میں کہا گیا کہ سلطان ابد الحمید پر ظلم کا الزام ہے، وہ آمریت پسند ہیں اور عوام دشمن ہیں۔ استنبول میں بغاوت کا ڈرامہ رچایا گیا جسے 30 مارچ کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ اس واقعے کو بہانہ بنا کر ین ترکوں نے سلطان ابد الحمید کو معزول کر دیا۔ انہیں تخت سے ہٹا کر قید کر دیا گیا۔ وہ آخری وقت تک صبر و رضا کے ساتھ اللہ پر توکل کرتے رہے۔ ابد الحمید کے ہٹائے جانے کے بعد سلطنت کے زوال کا عمل تیز سے تیز تر ہو گیا۔ ین ترکوں نے خلافت کو جدید بنانے کے نام پر اس کے دل سے روح اسلام نکال دی۔ انہوں نے ترک قوم پرستی کو اسلام کی جگہ دے دی۔ امت مسلمہ جو ایک عقیدے کے بندھن میں بندھی تھی، اسے قوموں، زبانوں اور نسلوں میں بانٹ دیا گیا۔ عربوں، ترکوں، کردوں، بوسنیائیوں اور دیگر مسلم قوموں میں اختلافات بڑھ گئے۔ مغرب نے اس تقسیم کو ہوا دی۔ یورپی طاقتوں نے سلطنت کے علاقوں پر قبضہ شروع کر دیا۔ بلقان کی جنگوں میں سلطنت عثمانیہ کے بڑے علاقے ہاتھ سے نکل گئے۔ یونان، بلغاریہ، سربیا، بوسنیا، ہرزگوینا اور مقدونیہ الگ ہو گئے۔ مشرق وسطی میں برطانیہ اور فرانس نے اپنے قدم جمانا شروع کیے۔ پھر پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی۔ ین ترکوں نے جرمنی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ کا وجود مزید کمزور ہو گیا۔ جنگ کے دوران لاکھوں ترک اور عرب مسلمان مارے گئے، سلطنت کے خزانے خالی ہو گئے اور بیرونی قرض بڑھ گیا۔ اندرونی بغاوتوں نے حالات مزید خراب کر دیے۔ عرب علاقوں میں شریف حسین نے برطانیہ کے ساتھ مل کر خلافت کے خلاف بغاوت کی، جس کے نتیجے میں اسلامی وحدت مکمل طور پر بکھر گئی۔ سلطان ابد الحمید کے دور میں جو خلافت ایک جھنڈے تلے متحد تھی،
وہ اب قوم پرستی اور لادینیت کے طوفان میں بہہ گئیں۔ 10 سال کے اندر وہ عظیم خلافت جو 600 سال سے زیادہ دنیا پر حکومت کر رہی تھی، اپنے زوال کی آخری حدوں کو چھونے لگی۔ استنبول میں مغربی اثرات بڑھ گئے۔ فحاشی، شراب نوشی اور عیش و عشرت کا بازار گرم ہوا۔ فوج میں بغاوتیں عام ہوئیں۔ حکومت کے اندرونی اختلافات نے ملک کو کمزور کیا۔ بالآخر 1918 میں پہلی جنگ وسیم کے خاتمے پر سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی۔ اس کے علاقے برطانیہ اور فرانس میں تقسیم کر دیے گئے۔ استنبول پر غیر ملکی افواج کا قبضہ ہو گیا۔ مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے خلافت کا سورج غروب ہو گیا۔ سلطان عبد الحمید ثانی جو کبھی امت کی وحدت کا نشان تھے، وہ اپنی آخری سانسیں قید میں گزار گئے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر میرے ہٹنے کے بعد خلافت بچ گئی تو تمہاری کامیابی ہوگی، مگر اگر خلافت ڈوب گئی تو جان لو تم نے اسلام کو دبو دیا۔ ان کے یہ الفاظ سچ ثابت ہوئے۔ ین ترکوں کی سیاست نے خلافت کو تباہ کر دیا۔ مغرب نے مسلم دنیا کو غلام بنا لیا اور ترکی میں مصطفیٰ کمال اتاترک کے ذریعے لادین ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ یوں سلطان عبد الحمید کی بصیرت، ان کی ایمانی قوت، ان کی قربانی سب کچھ بعد میں سمجھ آیا جب امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ وہ جو خلافت اسلامیہ کہلاتی تھی صرف نام کی رہ گئی۔ 1924 میں اسے مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ امت مسلمہ آج تک اس کے زخم بھگت رہی ہے۔ اگر ان ینترکوں نے عبد الحمید کی نصیحتوں پر عمل کیا ہوتا، اگر وہ مغرب کی چمک دمک سے دھوکہ نہ کھاتے، اگر وہ اسلام کو اپنی سیاست کی بنیاد رکھتے تو آج امت ایک جھنڈے تلے ہوتی، فلسطین آزاد ہوتا، امت کے زوال کی یہ رات اتنی طویل نہ ہوتی۔ مگر افسوس کہ نوجوانوں کی اس مغربی پرستی نے خلافت عثمانیہ کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ عبد الحمید ثانی کا زوال دراصل اسلام کی سیاسی وحدت کے خاتمے کا آغاز تھا، اور یوں وہ سلطنت جو صدیوں تک ایمان، شجاعت اور عدل کی علامت تھی، محض 10 برسوں میں بکھر گئی۔